بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین معزز حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج میں جو بات کرنے جا رہا ہوں بڑی ہی اہم بات ہے اور غور و فکر والی بات ہے۔ آج ہمارے اے سے لے کے زیڈ تک جتنے بھی مسائل ہیں، چاہے وہ نماز کا مسئلہ ہو، چاہے وہ اذان کا مسئلہ ہو، چاہے وقف پراپرٹی کا مسئلہ ہو، اور پھر اسی طریقے سے میرے بزرگوں چاہے ٹرپل طلاق کا مسئلہ ہو، الغرض مسلمانوں کے چاہے جتنے بھی مسائل ہوں، ان تمام مسائل پر صرف ایک ہی شخص بات کرتا ہے جو آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی بولنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی مسلمانوں کے مسائل کو اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لیکن مسلمان آج بھی غفلت کی نیند سویا ہوا ہے۔ یہ اپنا مسیحا انہی لوگوں کو سمجھ رہا ہے جو آج تک ان کا استعمال کرتے آئے ہیں۔ صرف استعمال کیا گیا ہے، جس طریقے سے بریانی انسان کھاتا ہے، اس میں تیز پتہ ہوتا ہے، وہ نکال کر پھینک دیتا ہے۔ اسی طریقے سے آج تک دوسری جو پارٹیاں ہیں جو اپنے آپ کو سیکولر کہتی ہیں اور جو اپنے آپ کو مسلمانوں کا ہمسیہ کہتی ہیں، دکھ درد میں شامل ہونے والی کہتی ہیں، میرے بزرگوں وہ صرف اوٹ تک ہی محدود ہیں۔ اس کے علاوہ آپ سچے دل سے اور تھوڑا تنہائی میں بیٹھ کر سوچیں، کیا واقعی یہ لوگ ہمارے ہمدرد ہیں؟ کیا واقعی یہ لوگ ہمارے مسائل کو اٹھانے والے ہیں؟ کیا واقعی یہ ہماری نسلوں کی حفاظت کرنے والے ہیں؟ کیا واقعی یہ ہمارے ایمان کی حفاظت کر سکتے ہیں؟ میرے بزرگوں سوچو تو صحیح، جب ہر مسائل پر بولنے کے لیے ہمارے لیے صرف یہ شخص ہے تو پھر ہم دوسروں کو ووٹ کیوں ڈالیں؟ سوچنے کا مقام ہے۔ بہت سارے ایسے مسلمان ہیں جو جمن قسم کے ہیں، وہ آج بھی جو ہے انہی پارٹیوں کے گیت گا رہے ہیں، انہی کی حمایت کر رہے ہیں، اور اگر یہ سچا انسان بولتا ہے لوگ اس کی مخالفت کرتے ہیں، لوگ اس کو طعنہ تشنیع کا شکار بناتے ہیں۔ مسلمانوں، خدا کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں میں، آج میری اس بات کو نوٹ کر لیں، اگر اس شخص کے ہاتھوں کو تم نے مضبوط نہیں کیا اور اس شخص کے حوصلوں کو بلند نہیں کیا، خدا کی قسم پھر کوئی ایسا شخص ملنا بہت مشکل ہے۔ ہم نے اپنی لائف میں، آج میری عمر تقریباً 38 سال ہے، یعنی 38 سال کے اندر میں نے پہلی مرتبہ ایسا بے باک اور لیڈر دیکھا ہے، نمازوں کا اہتمام کرنے والا دیکھا ہے، شریعت کا پابند دیکھا ہے، شریعت کا حافظ ہے، شریعت کی حفاظت کرنے والا ہے، سنویدھان کو لے کر چلنے والا ہے، اور اسی طریقے سے بچھڑے سماج، مسلمان، دلت، تمام لوگوں کو ساتھ میں لے کر چلنے والا، ان کی آواز اٹھانے والا صرف ایک یہی شخص ہے جس کو آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں۔ لیکن آج ہماری قوم اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دوسرے دھرموں کے لوگوں نے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ اگر بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کسی اور قوم سے ہوتے، لوگ ان کو بھگوان مان لیتے، لوگ ان کی پوجا کرتے۔ بہت ساری جگہ پر دیکھا بھی گیا ہے کہ اسد الدین اویسی صاحب اور اکبر الدین اویسی صاحب دونوں بھائیوں کے تصویروں پر جو ہے نا دودھ ڈال کر لوگ ان کی پوجا کر رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت ساری ویڈیو اس طرح کی وائرل ہوئی ہیں۔ خصوصاً اگر یہ ویڈیو میری بہار والوں تک پہنچتی ہے، بہار والوں سے میں یہ کہوں گا، اس شخص کو آپ لوگوں سے بہت آس ہے۔ اس نے اپنا حیدرآباد چھوڑ کر تمہارے سیمانچل کو اپنایا ہے۔ یہ تمہارے سیمانچل کی ترقی چاہتا ہے۔ تم دوسروں کے بہکاؤ میں مت آؤ۔ جنہوں نے تمہیں قبول نہیں کیا ہے، جو تمہیں 6 سیٹ تک نہیں دے سکتے، جو تمہیں اپنے پاس نہیں بٹھا سکتے، دیکھا آپ نے منچ سے دھکے دیے جا رہے ہیں، پھر بھی ہم دھکے کھانے کے لیے تیار ہیں، ہم کرسیاں اٹھانے کے لیے تیار ہیں، ہم دری بچھانے کے لیے تیار ہیں، ہم جھنڈے لے کر جانے کے لیے تیار ہیں، ہم سلاخوں کے پیچھے جانے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن ہم اگر حامی ہیں، اگر ہم جو ہے نا کسی سے پیار کرتے ہیں، انہی لوگوں سے کرتے ہیں جو بعد میں ہمارا استعمال کر کے ہم کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ہاں میرے عزیزوں، میرے نوجوانوں، میرے بزرگوں، میری ماں بہنوں، میری آپ سے ادباً گزارش ہے، بہت ہی کم وقت بچا ہے، آپ ابھی سے اپنے مائنڈ کو سیٹ کر لیجئے اور سوچ سمجھ کر فیصلہ لیجئے۔ آنے والا جو دور ہے، اس دور سے بڑا خطرناک ہوگا۔ یہ سب ایک ہیں،
یہ صرف تمہارا استعمال کر رہے ہیں، تمہارے مسائل پہ کوئی آواز نہیں اٹھا سکتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے تیجسوی یادو سے پوچھا گیا کہ آئلہ محمد کے اوپر جو اتنے سارے وبال کھڑے ہوئے ہیں، تو وہ کہتا ہے میرا تو صرف دھیان اس وقت الیکشن پہ ہے۔ کیوں؟ اور ایک یہ شخص ہے جو کہہ رہا ہے کہ جان تو جا سکتی ہے لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت ہماری ہے وہ کم نہیں ہو سکتی ہے۔ پھر بھی ہم اسی کو دغاباز کہہ رہے ہیں، پھر بھی ہم اسی کو جو ہے نا برا بھلا کہہ رہے ہیں، پھر بھی ہم اسی کو اوٹ کٹوا کہہ رہے ہیں۔ وہ تمہارے فائدے کی بات کر رہا ہے، تمہاری آواز اٹھا رہا ہے، تم اسی کو جو ہے برا بھلا کہنے پہ لگے ہوئے۔ بہرحال یہ ایک میرا میسج تھا خصوصاً جو ہے تمام مسلمانوں کے لیے کہ آپ اپنی قیادت کو مضبوط کریں، آپ آگے بڑھیں۔ بہت ہو گیا ہے یہ نو ٹنکی کا کھیل، دیکھ لیا ہے ہمارے بڑوں نے بھی 70 سال سے انہی کو ووٹ دیتے آئے ہیں، ہماری جوانیاں بھی انہی پر فدا ہو رہی ہے، قربان ہوتی جا رہی ہیں، لیکن اب ایسا نہیں ہوگا۔ نوجوانوں جاگو، بیدار ہو جاؤ اور سوچو اور سمجھ کر فیصلہ کرو۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو اگر بات صحیح ہے ویڈیو کو شیئر کر دیجئے، لائک کیجئے اور کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیجئے اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔